السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. سامعین مکرم، ناظرین محترم، آج کے اس مختصر درس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حیات مبارکہ اور ان کی سیرت و کردار سے ہم سب کو کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا میسج دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 آپ کے روبرو تلاوت کی گئی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع اور پیروی کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار اور مکمل ان کی حیات مبارکہ سے ہم سب کو، دنیا والوں کو، اس دھرتی کے اوپر رہنے بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اے لوگوں، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو بڑے ہی شفقت، بڑے ہی احترام، بڑے ہی عزت و اکرام کے ساتھ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، توحید سے روشناس کرا رہے ہیں اور شرک کی مذمت، بتوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یا ابتی لما تعبدو، کہ اے ابا جان آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم سب کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے ماں باپ حیات ہیں، والدین زندہ ہیں، تو اپنے والد کے ساتھ شفقت، بھلائی، مہربانی کا سلوک کرو اور اپنے والدین کو مت ستاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، بت بناتے تھے، بیچتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ہر ممکن طریقے سے توحید کی دعوت کو سمجھانا چاہا، مگر وہ باپ الٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں الگ تو ہو جاؤں گا، مگر آپ کے لیے اللہ عز و جل سے دعائیں کرتا رہوں گا۔ یہ پیغام دیا گیا کہ اے دنیا میں رہنے بسنے والے انسانوں، اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں پھر بھی ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرنا، کبھی جھڑکیاں مت دینا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتلائیں کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، پھر اس کے بعد ثم یقال، آپ نے ہی فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا صحابہ نے تیری ماں کا۔ چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے۔ اس لیے اے لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی کردار سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے بسنے والے انسانوں، دنیا کے کسی گوشے میں کسی خطے میں ہو، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، امن و امان کی سلامتی کے لیے اللہ عز و جل سے دعائیں کرتے رہو۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن و امان کے لیے، تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے دعائیں مانگی تھی، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی کردار کے حوالے سے ایک داعی، ایک خطیب جن تمام باتوں کو سامنے رکھتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کردار سے نصیحت ملتی ہے، یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، توحید کے علم بردار بنو، توحید کو عام کرنے والا بن جاؤ۔ دنیا میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، شیاطین، اے داعی حضرات، اے مبلغین اسلام، تمہارے راستوں میں آگے بیٹھیں گے، تمہیں چکنی چپڑی باتوں میں بہلائیں گے، پھسلائیں گے، مگر اے داعیان اسلام، اے دین کے مبلغین، کبھی پست ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری قوم کے سامنے، پوری ملت کے سامنے توحید کا درس دیا، اپنے مشن کو لے کے آگے بڑھتے رہے، نہ گھبرائے، نہ حزن و ملال کے شکار ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسلام کی تحفظ، اس کی بقا کے لیے، توحید کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اسی مشن کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے راستہ روکنے والے بہت سے لوگ آئیں گے، راستوں کو روکیں گے، ہماری قدموں کو کھینچیں گے، مگر نہیں، ہمیں اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا میدان میں اپنے زچہ اور بچہ کو چھوڑ کر واپس جاتے ہیں۔ وہ نیک خاتون کہتی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کرے گا۔ کیا توکل تھا اس خاتون جنت کی۔ اے دنیا کی خواتین، اے میری ماں اور بہنوں، اے اسلام کی بیٹیوں، اسی توکل کو اپنانے کی ضرورت ہے جو توکل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ پر رکھا تھا۔ آپ بھی اسی توکل کو اختیار کریں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اپنے شوہر کی تابع داری کریں۔ اللہ یہ کہ وہ شوہر اگر شرک و کفر کی دعوت دے رہا ہے تو قطعاً اس کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، لیکن اگر اسلام کی تحفظ، اس کی بقا، توحید کی کو بلند کرنے کے لیے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے، تو آپ اس کو تسلیم کریں، مان لیں۔ جس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ رکھا تھا۔ یہ پیغام ملتا ہے میرے بھائیوں، اے میری امت کی ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو پہچانو، تمہیں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اسلام کے خاطر مرنا اور جینا ہے، اسلام کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں۔ اور اے داعیان اسلام، اے اسلام کے خطیبوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر و شرک سے یا دنیاوی مفاد کے حاصل کرنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہ کیا، کمپرومائز نہ کیا، بلکہ اللہ کے توحید کو عام کیا۔ ہمیں بھی اللہ کے توحید کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پھیلانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو کیا تربیت دی تھی، آج اسی تربیت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر تم صاحب اولاد ہو تو اپنے اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھاؤ۔ اس فرما بردار بیٹے نے کہا، یا بتی فعل ما تؤمر، اے ابو جان کر گزریے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ کوئی حیلہ نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی بہانہ نہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور مطلوب تھا۔ اے لوگوں،
اے میرے قوم کے نوجوانوں، اگر تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی کردار کو اپناؤ گے تو تمہارے اندر تابع داری، فرما برداری پیدا ہوگی، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا، شرک سے، کفر سے دور بھاگو گے، تم جو ہے توحید اور شرک سے سمجھوتا نہیں کرو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے کہ لوگوں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ اے نوجوانوں، اٹھو، اپنے اندر بیداری لاؤ، نماز کی پابندی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کی پابندی کرتے تھے، ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن شہادت دیتا ہے کہ نماز کی پابندی کرتے تھے، مگر آج امت کا عالم یہ ہے کہ وہ نماز سے دور رہتے ہیں، قربانی کر لیے مگر نماز سے کوسوں دور۔ اے لوگوں، اپنی اصلاح کرو اور اپنے گھر والوں کو اچھی تربیت دو، نماز کی تلقین کرو، جس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خاندان والوں کو توحید کا درس دیا اور ان کو سمجھایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی اور خوش کر لیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اسی طریقے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کو اچھی تربیت دینے کی ضرورت ہے، اپنی ماں بہنوں کو جس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، اے میری بہنوں، اے میری ماں، تم بھی ویسے ہی توکل کرو اور کفر سے، شرک سے دور ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج بھی جو ہو براہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام کے لیے مرو، اسلام کی تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھو، شرک سے دور بھاگو، اپنے قریب مت آنے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جہد مسلسل اسی بات کو لے کر تھی کہ وہ توحید کے نمبردار تھے، شرک کے خلاف تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ قربانی کا جذبہ مجھے ہرتے میں ملا ہے، یوں جان بھی مانگے تو انکار نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے جان و مال، تن من دھن سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں، قربان کر دیں، اسی میں اللہ کی رضا، اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راضی و خوش ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، کردار اور اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔